اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. کتاب تعلیمی احکام میں ہمارا درس نماز مسافر کے بیان میں ہے، یعنی مسافر کی نماز کے بارے میں ہے کہ مسافر نماز کیسے پڑھے گا، کتنی پڑھے گا، کون سی نماز قصر ہوگی اور کون سی قصر نہیں ہوگی، کب قصر ہوگی، کہاں قصر ہوگی، کن صورتوں میں قصر ہوگی اور کن صورتوں میں قصر نہیں ہوگی. اس بارے میں ہمارا درس اور گفتگو ہے. گزشتہ درس میں ہم نے بعض چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی قدر امکان کوشش کی. مسافر کی نماز میں پھر چند مسائل اسی کے تحت بیان کیے. آج ہمارا درس چند صورتوں میں سفر میں نماز قصر نہیں ہوگی اس بارے میں ہے. یعنی ہمارا درس کس سلسلے میں ہے کہ جن صورتوں میں نماز سفر میں قصر نہیں ہوتی، اس بارے میں ہماری گفتگو ہے. ان صورتوں کے بارے میں آج کی ہماری یہ گفتگو اور درس ہے. نمبر 1، قبل اس کے کہ 8 فرسخ تک پہنچے، درمیان میں اپنے وطن سے گزرے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں 10 دن قیام کا ارادہ ہو. جی، قبل اس کے کہ 8 فرسخ تک پہنچے. انسان سفر کر رہا ہے، 8 فرسخ کا سفر کرنا ہے، تو 8 فرسخ پہنچنے سے پہلے اپنے وطن سے گزرا ہے. اس کا وطن بیچ میں پڑتا ہے راستے میں، تو اگر وہ اپنے وطن سے گزرے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں 10 دن قیام کا ارادہ ہو، وطن یا 10 دن قیام کا ارادہ ہو، تو وہاں پر نماز قصر نہیں ہوگی. صحیح ہے. نمبر 2، ابتداء سفر سے 8 فرسخ کا ارادہ نہیں تھا. مثلا کسی گمشدہ کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ 8 فرسخ کی مسافت طے کر لی. یعنی جب گھر سے نکلا تھا، وطن سے چلا تھا، تو اس کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں 8 فرسخ جاؤں گا، میں 22-44 کلومیٹر آنا جانا کروں گا، بلکہ ارادہ یہ تھا کہ تھوڑی دور کچھ کلومیٹر پہ جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا. لیکن چلتے چلتے اتنی دور پہنچ گیا کہ 8 فرسخ طے ہو گئے. ارادہ نہیں تھا، تو اب کیا کرے؟ مثلا انسان گمشدہ کی تلاش میں جاتا ہے، تو یہ تھا کہ یہیں کہیں ہوگا، نکل گیا ڈھونڈتا چلا گیا، یا کسی ایک خاص کام کی تلاش میں تھا کہ یہاں مل جائے وہاں مل جائے. چلتے 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 وہ 8 فرسخ سے زیادہ یا 8 فرسخ کا سفر اس نے طے کر دیا، تو نماز کیا کرے گا؟ قصر نہیں ہوگی. نمبر 3، ابتدا سے قصد تھا، ارادہ تھا کہنے کا 8 فرسخ کا، لیکن 4 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے ارادہ تبدیل ہو جائے. شروع میں کیا تھا ارادہ؟ 8 فرسخ کا تھا کہ آنا جانا 8 فرسخ کرنا ہے مجھے، جی، لیکن ابھی 4 فرسخ تک پہنچا تھا کہ ارادہ تبدیل ہو گیا. کیا کرے گا؟ نماز ابھی 4 فرسخ تک پہنچا تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی ارادہ تبدیل ہو گیا، تو نماز پوری پڑھے گا. نمبر 4،
جس کا پیشہ ہی سفر ہو، مثلا شہر سے باہر جانے والی بسوں اور ٹرینوں کے ڈرائیور، پائلٹ اور جہاز کے کپتان وغیرہ، تو ان کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی نماز پوری پڑھیں گے۔ جو ڈرائیور ہیں، بس چلاتے ہیں یا ٹیکسی چلاتے ہیں یا ٹرین چلاتے ہیں یا پائلٹ ہیں، جہاز وغیرہ سب، تو ان کا کیا ہے؟ کیا ہے ان کا حکم؟ نماز پوری پڑھیں گے، ان کی نماز قصر نہیں ہوتی۔ وہ سفر جس کی بنا معصیت خدا پر ہو، مثلا اس سفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے یا اور کوئی معصیت ہو، اجلنا اللہ جميعا، شراب خریدنے جا رہا، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جا رہا ہے، کسی کا مال غصب کرنے جا رہا ہے، تو یہ سفر معصیت ہے نا، سفر معصیت ہے نہیں، گناہ کا سفر۔ تو اگر کوئی شخص گناہ کا سفر کر رہا ہے، اس کا ارادہ اس سے گناہ کرنے کا ہے، یعنی وہاں جا کے گناہ کرے گا، اجلنا اللہ جميعا، شراب خریدے گا یا شراب نوشی کرے گا یا کسی کے حق چھینے گا، مال غصب کرے گا یا چوری کرے گا یا اور کوئی، یا حتیٰ کہ یا مثلا اس سفر سے ماں باپ کو تکلیف ہے، جا رہا ہے، ماں باپ تکلیف مان رہے ہیں، تو یہ سفر معصیت ہے، وہاں پر اس کی نماز قاصر نہیں ہوگی بلکہ نماز پوری پڑھے گا۔ اب وہ مقامات، وہ جگہ جہاں پر نماز پوری پڑھی جائے گی، کیا کرے انسان؟ نماز پوری پڑھے گا۔ یعنی اوپر والے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی انسان سفر کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی نماز وہ قصر نہیں کرے گا، یہاں نماز پوری پڑھی جائے گی۔ مثلا وطن ہے انسان کا، اپنے گھر پہ ہے، وطن میں ہے، بٹن کیسے ہو رہا ہے؟ بٹن سے ٹوٹ گیا، لگوا لو اس کو۔ وطن جو ہے وہ، وطن میں نماز انسان پوری پڑھے گا، قصر پڑھے گا؟ پوری پڑھے گا، پوری پڑھے گا جی۔ جہاں 10 دن رہنے کا قصد ہو وہاں نماز پوری پڑھے گا، 10 دن رہنے کا ارادہ ہے اگر تو نماز پوری پڑھے گا۔ نمبر 3، جہاں 30 دن مسلسل رہا ہو لیکن اس کے 30 دن ایسے گزرے ہوں جن میں وہ فیصلہ نہ کر پایا ہو کہ اسے رہنا ہے یا جانا ہے، جیسے میں نے کل آپ کو تفصیل سے سب مسائل بتائے تھے۔ تو 30 دن رہ گیا مسلسل، لیکن ابھی اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا اس 30 دن میں کہ اسے رہنا ہے یا جانا ہے، چنانچہ اس صورت میں 31ویں دن سے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ وطن میں نماز پوری پڑھے گا، جہاں 10 دن رہنے کا قصد ہو وہاں نماز پوری پڑھے گا، جہاں 30 دن مسلسل رہا ہو لیکن اسے اس کے 30 دن ایسے گزرے ہوں جن میں وہ فیصلہ نہ کر پایا ہو کہ اسے رہنا ہے یا جانا ہے، چنانچہ اس صورت میں 31ویں دن سے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ یہ یاد کرنا ہے آغا صاحب۔ سوال یہ ہے کہ وطن کسے کہتے ہیں؟ اب تک جو آپ پڑھ رہے تھے، وطن میں رہنا، وطن سے گزرنا، مسئلہ پڑھا ہے آپ نے، تو وطن کہتے کسے ہیں؟ وطن کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں نمبر 1، وطن وہ جگہ ہے جسے انسان نے اپنی رہائش اور زندگی بسر کرنے کے لیے منتخب کیا ہو۔ وطن کیا ہے؟ وطن وہ جگہ ہے جسے انسان نے اپنی رہائش اور زندگی بسر کرنے کے لیے منتخب کیا ہو۔ کیا کیا اس نے؟ اپنے رہنے کے لیے منتخب کر دیا، یعنی بس اب وہیں رہنے لگا، صحیح، اپنی زندگی کیا کرنے لگا؟ وہیں گزارنے لگا، اور اس نے وطن مان لیا اسے کہ بس یہی میرا وطن ہے۔ ایک تو آپ رہ رہے ہیں یہاں، چنانچہ ممکن ہے کہ وہ جگہ اس کی جائے پیدائش اور آبائی وطن ہو یا ایسا کچھ نہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہے یا اس کا آبائی وطن ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی رہائش قرار دے لی، وہیں رہنا اس نے طے کر لیا، اسے ہی وطن قرار دے دیا،
تو پھر اس کا وہ وطن ہو جائے گا اور وہاں نماز اس کو پوری پڑھنی ہوگی. بلکہ اس نے خود اپنے رہنے کے لیے ایک نئی جگہ کا انتخاب کیا ہو، نہ وہاں پیدا ہوا نہ اس کا آبائی وطن ہے، نہ ہی اس کا آبائی وطن ہے اور نہ ہی وہاں وہ پیدا ہوا ہے، لیکن اس نے اسے وطن قرار دے لیا، رہائش وہاں اختیار کر لی، تو وہ اس کا وطن ہو جائے گا. نمبر 2، آبائی کسے کہتے ہیں؟ اب کہہ رہے ہیں اصلی وطن کے علاوہ کسی بھی جگہ جب تک ہمیشہ رہنے کا قصد نہ کرے وطن شمار نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی کہ جب تک کہ آپ قصد نہیں کریں گے اسے وطن شمار کرنے کا، ایسے وطن شمار نہیں کرو گے تو اس وقت تک کہ آپ کا وطن نہیں ہوگا. چاہے آپ 20 سال رہ لیجیے، 10 سال رہ لیجیے، مثلا آپ اسے وطن شمار کریں تو وطن ہوگا. اگر کوئی وطن کے علاوہ کسی جگہ ایک مدت تک رہا اس ارادے سے کہ آئندہ دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا، اگر کوئی انسان وطن کے علاوہ کسی جگہ ایک مدت تک رہا، کافی دن تک رہا، اس ارادے سے رہا کہ آئندہ دوسری جگہ یعنی آنے والے وقت میں کہیں اور وہ چلا جائے گا، منتقل ہو جائے گا، نہیں چلا جائے گا، جگہ بدل لے گا، تو وہ جگہ اس کا وطن نہیں بنے گی. مثلا وہ ملازمین جن کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، سرکاری ملازم ہیں یا کسی کمپنی میں آدمی کام کرتا ہے تو ان کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں، ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، تو اب وہ 6 مہینے یہاں آئے، 10 مہینے وہاں، 1 سال وہاں ہے، 2 سال وہاں ہے، ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، تو یہ ان کا وطن شمار نہیں ہوں گے جہاں جہاں وہ رہ رہے ہیں. یا وہ طلاب جو حصول علم کے لیے ایک مدت تک دوسرے شہر میں رہتے ہیں، آپ یہاں رہ رہے ہیں اس وقت جی، کوئی کلکتے سے ہے، کوئی جو ہے وہ یو پی سے ہے، کوئی جو ہے بہار سے ہے، کوئی پنجاب سے ہے، کوئی دہلی سے ہے، تو اب رہ رہے ہیں لوگ، لیکن یہ ان کا وطن نہیں ہے. خیر آج ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، ابھی باقی اس میں رہا ہے انشاءاللہ کہ وطن کسے کہتے ہیں، اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا کیونکہ وقت تمام ہو گیا، بلکہ زیادہ ہو گیا کچھ، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وعجل فرجهم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. اٹینڈنس لگا دیجیے آپ. جی عابد غازی، ظہیر خین، جون، سمر عباس، عرفان، محمد افنان، ساحل، علی عباس، جوہر، ساجد، وسیم، نزہت، فاطمہ زہرا، فیروز فاطمہ، نازیہ، رخسار، فاطمہ جعفری، مخدومہ، کائنات، ارتضیٰ، معصوم. خدا حافظ.